بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج آپ کے سامنے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک معجزے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ معجزہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس کرامت کو امالیہ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے عیون اخبار رضا میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ اس روایت اور اس معجزے کے راوی علی ابن یقطین ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ایک شخص کو طلب کیا اور اس سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ ابن جعفر کو لوگوں کے درمیان شرمندہ کروں، ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ کاظم لوگوں کے درمیان شرمندہ ہو جائیں۔ اس کام کے لیے اس شخص نے کہا کہ میں ایک جادوگر کو جانتا ہوں، اس کو بلایا جائے۔ اس نے جادوگر کو بلایا اور ایک دسترخوان کو مہیا کیا، دسترخوان پر بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ہارون الرشید بھی اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دسترخوان پر بیٹھے اور آپ کے سامنے دسترخوان پر روٹی رکھی تھی، جب آپ اس روٹی کو اٹھانے لگے تو اس جادوگر نے اپنے جادو کی مدد سے اس روٹی کو اڑا دیا، ہوا میں اڑا دیا۔ جب یہ واقعہ ایسے ہوا، وہ روٹی ہوا میں اڑی تو جتنے بھی لوگ تھے حاضرین وہ سب ہنسے، ہارون الرشید بھی ہنسا اور خوش ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب دوبارہ آپ نے اس روٹی کو اٹھانا چاہا تو اس جادوگر نے جو ایک گوشے میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے جادو کی مدد سے دوبارہ اس روٹی کو ہوا میں اڑا دیا۔ لوگ دوبارہ ہنسنا شروع ہو گئے اور اس سے ہارون الرشید بھی ہنسنے لگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نگاہ دیوار پر ایک قالین پر بنے ہوئے ایک شعر پر جب پڑی تو آپ نے فرمایا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے شیر خدا اس دشمن خدا کو کھا جا۔ آپ نے یہ فرمایا، وہ شکل جو اس قالین میں بنی ہوئی تھی ایک مجسم صورت میں آئی، ایک زندہ شیر میں تبدیل ہو گئی۔ فَوَسَبَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ كَعَادِمِ مَا يَكُونَ مِنَ السِّبَاءِ، تو وہ صورت اس جادوگر کی طرف لپکی اور گویا کہ وہ ایک بہت بڑا درندہ تھی۔ فَافْتَرَسَتْ ذَلِكَ الْمُعَزِّمُ، اور اس شیر کی شکل نے جب وہ مجسم بنی اور درندہ بن گئی، جسم و جسمانیت میں ڈھل گئی، صورت جسم و جسمانیت میں ڈھل گئی، تو اس نے اس معزم یعنی جادوگر کو کھا لیا، چیر پھاڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں اور اس کے خون جو زمین پر گرا تھا اس کو بھی وہ چاٹ گیا۔ جب یہ حالت ہوئی سب لوگ بھاگ گئے۔ ہارون الرشید اور اس کے جو دوست تھے اس مجلس میں موجود، وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، آپ کو
میرے اس حق کی قسم جو آپ کی جان پر میں رکھتا ہوں، آپ اس جادوگر کو دوبارہ زندہ کر دیں اور اس شیر سے کہیں کہ اس جادوگر کو نگل دے، دوبارہ اگل دے، دوبارہ اگل دے۔ اب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ نبی کے عصا نے جو جادوگروں کی رسیاں جو ظاہری طور پر سانپ نظر آ رہی تھیں ان کو نگلنے کے بعد اگل دیا تھا، تو یہ شیر بھی اس جادوگر کو اگل دے گا، اس کی الٹی کر دے گا، اس کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دے گا۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں، اس عصا نے ایسا نہیں کیا تھا تو یہ بھی نہیں اگلے گا۔ اب کہتے ہیں یہی وجہ بنی کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کرامت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ خدا کا خلیفہ جو بھی ہوتا ہے زمین میں تصرف، کائنات میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین